السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، جب ایک سجدہ انسان کر لیتا ہے تو نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے تو دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتا ہی نہیں ہے، دوسرا سجدہ جو ہے جلدی سے دوبارہ کر لیتا ہے، ابھی فل بیٹھتا نہیں ہے تو دوبارہ سجدہ کر لیتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے نماز میں کہ جب انسان نماز کے لیے سجدے میں جاتا ہے تو جب سجدے سے اٹھتا ہے تو اٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سکون سے بیٹھے اور دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ دعا بھی ہے اور ایک اور دعا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ جب بیٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بندوں، یہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ یا اللہ معاف فرما دے۔ کیونکہ فرشتے جب انسان کو اللہ تعالیٰ بنانے لگا نا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نہ ان کو بنا، انسان جو ہے نہ بنا، زمین میں فساد برپا کریں گے، تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں، ہم تیری دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں تیری عبادت سے، تو یا اللہ انسانوں کو نہ بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا، جو میرا اچھا بندہ ہوگا، جو بندہ میرے راستے پر چلے گا، وہ میری عبادت کرے گا، وہ فساد برپا نہیں کرے گا، وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگے گا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو جب سجدے سے انسان اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں اسے اور اللہ کو اس بندے پر بڑا ہی پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر گواہ بنا لیتے ہیں فرشتوں کو، اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ فرشتے گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے اس رب پہ جو ہمیں بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے، جو ہمیں تھوڑی تھوڑی چیز پر، ہماری تھوڑی تھوڑی نیکی پر ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ قربان جائیں ایسے رب پر، ہمارا وہ رب جو غفور الرحیم ہے، ہمارا وہ رب بڑا ہی مہربان ہے، ہمارا یہ رب بہت ہی رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہیں ہمارے لیے اس طرح سے بتائی ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھ سے معافی مانگے، اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو مجھ سے یہ دعا مانگ لے تو میں معاف فرما دوں گا۔ اب دوسری جو روایت ہے اس میں ہے کہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے اتنے پیارے الفاظ ہیں، اور اتنا کچھ اس چھوٹی سی دعا میں ہم اتنا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، یقین جانیں کہ دعا کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ہم نماز میں ہی اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگ لیتے ہیں جو ہماری ساری جو یعنی کہ ضرورت کے لیے، ساری کی ساری دعائیں ہماری ضرورت ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور ہمیں آخرت میں بھی چاہیے۔ تو ہم دعا مانگیں اگر دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ کر، سکون سے بیٹھ کر، اگر یہ دعا نہیں تو اللہم اغفر لی تو 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے،
اے میرے پیارے رب مجھے بخش دے، مجھے میرے پہ رحم فرما۔ اے میرے سونے اللہ میاں مجھے معاف فرما دے، ورحمنی اور رحم کر مجھ پر رحم کر، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں ہی نہیں جا سکتے۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے، ہم جتنا بھی کچھ کر لیں گے، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہم جا سکتے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، چاہے ہم جتنے مرضی نیک اعمال لے کر چلے جائیں۔ تو اس میں اللہ کی رحمت ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہم دعا مانگتے ہیں ورحمنی اور رحم فرما مجھ پر، ہے میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے پیارے پروردگار، میرے پیارے معبود، مجھ پر رحم فرما، وجبرنی اور کمی کوتاہی کو پورا کر دے۔ یعنی کہ کوئی کمی ہو گئی مجھ سے، کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی سستی ہوگی تو یا اللہ اس کو پکڑ میں نہ لانا، اس کو پورا کر دے۔ ورفعنی اور بلند کر دے مجھے، میرا مرتبہ بلند کر دے اللہ سونے، میرا مرتبہ جو ہے وہ بڑھا دے، بلند فرما دے۔ وحدینی اور ہدایت دے دے مجھے، وحدینی اور ہدایت دے دے مجھے، میرے پیارے رب مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، میں صراط مستقیم پر چلوں، میں تیرا نیک بندہ بنوں یا نیک بندی بنوں، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے۔ وعافینی اور عافیت دے دے مجھے، ورزقنی اور رزق دے دے مجھے، یا اللہ تو ہی رزق دینے والا، تو رازق ہے، تو رزق دے دے مجھے۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے کلمات اور اتنا سب کچھ چھوٹی سی دعا میں ہم مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں کہ یہ دعا اگر آپ سچے دل سے پڑھیں نا تو یقین مانے پرسرور ہو جائیں گے، اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بندے کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ چلو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو کر تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہم اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ دعا ضرور یاد کر لیں، اگر جس کو نہیں آتی تو وہ یاد کر لیں، اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی نماز کا حصہ بنائیں، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ کر دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بہانے، ان ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بہانے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔